جب تک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں، تو ہمیں عبادتوں میں سکون نہیں ملے گا، ہماری نماز میں وہ سکون نہیں آئے گا، ہماری دعاؤں میں وہ التجا نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اسے جاننے کے لیے انسان کو ڈیپلی اللہ تعالیٰ کے نام اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کتنی ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمارا مانگنے کا ڈھنگ بدل جائے گا۔ ہم ایک مان سے اور ایک یقین سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الوہاب، اس کا مطلب ہے گفٹ دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، انعام دینے والا۔ جو ورڈ الوہاب ہے یہ نکلا ہے وہب سے، جس کا عربک میں میننگ ہے تحفہ یا عطیہ کرنے والا، یعنی ہمیں وہ بے حساب گفٹس دیتا ہے اور ریٹرن میں کوئی امید بھی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں جہنم کا خوف ہوتا ہے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، جنت کو پانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کو جاننا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الودود بھی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں نا، تو ریٹرن میں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنے وہاب ہونے کا ثبوت دیتا ہے، ہمیں بے حساب گفٹس دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا گناہوں سے بھرا ہوا وجود ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے تحائف دیے ہیں، گفٹس دیے ہیں۔ اب سوچیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، پھر دوست کو تو انسان کیسے گفٹ دیتا ہے؟ ابھی آپ اس ٹائم اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا جو یہ سلامت وجود ہے، ہر چیز سے پاک ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اب ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اللہ پاک کو کہ یا اللہ پاک مجھے بغیر کسی کمی کے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بالکل پرفیکٹ طریقے میں بنایا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اتنے گفٹس دیے ہیں کہ ہم شکر کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن وہ گفٹس کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ ہم سانس لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ وہ الوہاب ہے، اس لیے سانسیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم لوگ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم لوگ اتنے حقیر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ڈھیروں گناہ دیکھ کر بھی ہمیں نعمتوں سے نوازنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الوہاب صرف دیتی ہے، دیتی ہے اور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے کچھ لے لوں تو تمہیں اس سے بہترین عطا کروں گا۔ اس چیز سے آپ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں صبر آزمانے کے لیے تمہارا اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہوں نا، تو تمہیں اس سے بہترین عطا بھی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے نا کہ ہمیں کسی شے سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نوازنے میں کوئی کمی نہیں آتی، آتی ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر کیوں ہمیں اس کی یہ محبت، یہ نعمتیں نظر نہیں آتی؟ ہماری سوچ صرف یہیں پر آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں لے لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر میں کیوں مبتلا کر دیا، صرف میں ہی کیوں، مجھے یہ بیماری کیوں لاحق ہو گئی جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، صرف میں ہی کیوں؟ انسان کی سوچ اس پوائنٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتی، لیکن واللہ جس کی سوچ اس سے آگے چلی جاتی ہے نا، یہ میرے اللہ کا دیا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ جو انسان دوسروں کو دیکھ کر احساس کمتری میں شکار ہونے کے بجائے یہ سوچتا ہے نا کہ الحمدللہ الوہاب نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، پھر واللہ ایسے بندے کی تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس سے اپوزٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک چیز ہمیں ہماری مرضی کی نہ ملے تو گلے شکوے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ماں سے زیادہ ہماری فکر ہے۔ ہی نوز بیٹر کہ ہمیں کس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے اور کب ہمیں عطا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ون آف دی بگیسٹ تھنگ دیٹ آئی ریئلائزڈ ان مائی پاسٹ فیو ایئرس، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے بندے کے شکر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اس سے بڑھ کر دوں گا۔ اور جب ہم شکر گزار بنتے ہیں نا، تو ہمیں وہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے نا جو ہمیں معافی کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب رمضان چل رہا ہے، اگر آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ کو وہ سب عطا کر دیا جائے جس کی آپ نے خواہش کی ہے۔ آسک اللہ فار وٹ ایور یو وانٹ، اللہ سے مانگے، جب بنا مانگے وہ اتنا کچھ دیتا ہے تو سوچے مانگنے پر کیا کچھ دے گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، یا آپ صرف سوچ بھی رہے ہیں کہ میں اب اللہ کے راستے پہ چلوں گا، تو واللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ہدایت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد کبھی خود کو بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں، اپنے رب الوہاب سے مانگیں، وہ ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا، واللہ وہ چلا دے گا۔ اگر اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ واپسی کی مہلت عطا کر رہا ہے، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، وہ آپ کو تھام لے گا، سنبھال لے گا، یقین رکھیں۔ اور زندگی میں کچھ بھی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے رب الوہاب سے مانگیں، توکل رکھیں، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔